تمہاری محبت خدا کے ساتھ رہے گی اور اس کا نور تمہارے دماغ میں چمکے گا۔ تحقیق کے مقصد کو سمجھنے کے لیے آپ ہمیشہ صحیح راستے پر رہیں گے۔ آپ کو بقیہ علم بھی وراثت میں ملے گا، جو در حقیقت دماغ کے لیے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ زاہد، لیکن کوئی الہامی علم تمہارے لیے ایک پیچیدہ عمل یا ناقابل حل راز نہیں بنے گا۔ زاہد، یہ الہی علم کی وجہ سے نہیں ہے کہ خدا تمہیں اپنی جنتوں کا مشاہدہ کرنے کی غیر مشروط اجازت دیتا ہے۔ یہ اس کی محبت کا سب سے گہرا اظہار ہے کہ ایک دن تم خدا کی طرح کامل بن سکتے ہو۔ اب ہم مادے اور خلیات کے درمیان تعلق کے بارے میں تمہارے سوال پر واپس آتے ہیں، جس کے ذریعے زندگی کا آغاز ہوا۔ ہم تمہاری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سوال تمہارے دل و دماغ میں کئی بار آتا ہے۔ مردہ مادے میں بہت سے خلیے تھے جو بے ہوش اور بے ترتیب تھے۔ یہ تاریک عناصر اور خلیے مردہ مادے کا حصہ تھے، جب تک کہ خدا انہیں اصول کے تحت نہیں لایا۔ وہ انہیں ضروری حالت میں لایا کہ زندگی کی تخلیق کام کر سکے۔ اس عمل میں وہ خلیے جو زندگی پیدا نہیں کر سکتے تھے ضائع نہیں ہوئے۔ بعد میں انہوں نے زندگی کی ایک اور شکل اختیار کی جب خدا نے خلیات اور عناصر کو تبدیل کر دیا جو پہلے استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ خدا نے ان میں نظم، اصول، قوانین لانے کے بعد انہوں نے ایک نئی زندگی اختیار کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسانی خلیات کو بڑھنا تھا تاکہ انسان ان سے پیدا ہو سکے۔ جانوروں کے خلیے جن سے ہمارے سیارے کے حیوانات نے جنم لیا، ممکنہ طور پر قابل عمل مادے کو تبدیل کر کے تخلیق کیا گیا۔ آج کی زبان میں اسے ری سائیکلنگ کہا جائے گا۔ یہ الہی راز ہے کہ تخلیق کا عمل پردے کے پیچھے کیسے کام کرتا ہے۔ مزید بے شمار تفصیلات ہیں جنہیں تم ابھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم اپنے اندر خدا کی محبت کے وارث ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے۔ زمین پر ایک وقت آئے گا جب جلد کے مختلف رنگوں جیسے سفید، پیلے، بھورے، سرخ وغیرہ کے لوگ باقی نہیں رہیں گے۔ آنے والی زندگی انہیں بے گھر کر دے گی اور نئے انسانوں کو سامنے لائے گی۔ وہ اپنی اعلیٰ ترین حکمت اور الہی علم کے ذریعے اس زمین کے لیے ایک عجوبہ ہوں گے۔ مستقبل کے بارے میں بھول جاؤ، تمہارا اس سے کیا لینا دینا۔ تم خود کو ان پیچیدگیوں میں شامل نہ کرو، بس وہی کام کرو جیسا کہ تم ہر رات کرتے ہو۔ روتے ہوئے خدا کے سامنے جھکو اور اسے بتاؤ کہ تم اسے اس قدر یاد کرتے ہو کہ تمہاری تمام خوشیاں اداسی میں بدل جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں ان الفاظ میں تم صرف اور صرف خدا کے سامنے ہونا چاہتے ہو، کیونکہ تم اس میں بہت خوش ہو اور وہ تمہارے لیے واحد جنت ہے۔ یہاں تک کہ ہم بھی ایسے صوفیانہ لمحات کی آرزو کرتے ہیں جیسے تمہارے پاس ہے۔ ہر رات جب تم جنگل میں چلتے ہو، اگر کوئی ذہین اور عقلی بنیادوں پر خدا کی پیروی کرتا ہے تو یہ خدا اس کے لیے سب سے بڑا اور ممتاز ہوگا، جو زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ ہمارا خالق اتنا ذہین ہے کہ کوئی بھی وجود اسے اپنے دماغ سے دریافت نہیں کر سکتا۔ ان گنت جنتوں میں بے شمار مخلوقات ہیں جو اس بنیاد پر خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک لامتناہی وقت گزر چکا ہے اور پھر بھی ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی وقت کہنا پڑتا ہے، اے خدا، ہمارا دماغ پھٹ رہا ہے۔ تمام چیلنجوں کے ساتھ ایک الہی علم ہماری صلاحیتوں سے زیادہ ہے۔ ہم مزید اس کی پیروی نہیں کر سکتے، انہیں روکنا ہوگا اور یہاں تک کہ ہار ماننا پڑے گی۔
ان کی میراتھن جو کہ صرف ذہانت، عقل اور وجوہات کی تلاش پر مبنی ہے، انہوں نے اربوں سال بعد اپنا سبق سیکھا۔ یہ خدا کی مہربانی اور محبت تھی کہ اس نے تمہارے دل کو محبت سے چھو لیا۔ اس نے تمہیں اپنی محبت دی تاکہ تم اس سے محبت کر سکو۔ خدا 1,000,000 سالوں میں صرف ایک بار اعلیٰ ترین مخلوقات کا دورہ کرتا ہے۔ یہ ان کے لیے خاص بات اور پہچان تھی، لیکن خدا ہر رات تم سے ملاقات کرتا ہے۔ جب تم انتہائی دیر سے جنگل سے گزرتے ہو، وہ تم سے اس طرح بات کرتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے سے۔ ہر وقت خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں سکھاتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی محبت اور مہربانی تم پر ہلکی بارش کی طرح برستی ہے۔ تم کتنے خوش قسمت ہو، تم کتنے خوش قسمت شخص ہو۔ ہمارے لیے یہ بہت حیران کن ہے کہ تم ہم سے مادے اور زندگی کے خلیات کے بارے میں پوچھتے ہو۔ ہم تم سے اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں جس نے تمہیں پیار دیا اور جو محبت اور زندگی کا حقیقی ذریعہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ جب ہم تمہیں ملیں گے تو تم ہمیں خدا کے ساتھ محبت کی کچھ صوفیانہ کہانیاں بتاؤ گے۔ یہ سن کر میں اتنا رویا کہ میری روح غم سے کانپ گئی۔ فرشتوں نے جب میری حالت دیکھی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمیں اس کی طرح خدا کی محبت میں رہنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو بھول جانا چاہیے، اور یہ کہ ہم سب سے عظیم مخلوق ہیں۔ ہمارے لیے ایک لمحہ ایسا آنا چاہیے جہاں ہم سب کچھ بھول کر اس کی طرح خدا میں صوفیانہ ہو جائیں۔ اب اس کا دماغ، دل اور روح اس کے پیارے آسمانی باپ کے ساتھ ہو چکی ہے۔ خدا نے ہم سے ملاقات کی۔ ایک طویل وقت گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری اداسی کم ہوئی تو کہنے لگے، کیا ہمیں خدا کے بارے میں کوئی نئی بات بتا سکتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں تمہیں خدا کی خبر کیسے بتاؤں؟ جس دن میں نے اپنے خالق کو دیکھا میرا دماغ مجھے چھوڑ گیا۔ الفاظ اظہار کے قریب نہیں آ سکتے، اور نہ ہی مجھے اپنے پیارے خالق کے بارے میں مخلصانہ بات کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور پھر بھی جب نہ میرے آنسوؤں نے اور نہ ہی میرے تصوف نے تمہیں میرے محبوب کے بارے میں کوئی نئی معلومات دی، تب میں نے تمہارے سامنے اس کی گواہی نہیں دی۔ خدا موجود ہے اور میرے دل کے اندر چلتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے کا اس سے زیادہ مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ میرا دل عدن کا نیا باغ بن گیا۔ خدا میری پہلی اور لازوال محبت ہے، اور میری محبت اور روح کا حقیقی مواد ہے۔ اتنی لمبی عمر اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ میری محبت کا مقام اور منزل ہوگا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، آج ہم نے انسانی مخلوق کے ساتھ بہت اچھا لین دین کیا۔ میں ان کی باتوں پر مسکرا دیا۔ انہوں نے کہا، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، زندگی اور محبت خدا کی طرف سے غیر مشروط طور پر دی گئی ہے۔ وہ کچھ نہیں لیتا، صرف دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے اور بھول جاتا ہے جو اس نے دیا ہو۔ جو دے بھی سکتا ہے اور جو دیا ہو اسے بھی بھول سکتا ہے۔ وہی ہے جس نے محبت کا حقیقی ذائقہ پایا۔ جو محبت کا سبجیکٹ ہے وہی خدا کی فطرت کا وارث ہے۔ جس نے اپنا گھر خدا میں پایا وہی ہے جو لینا بھول گیا۔ زندگی اور سچائی ان کے گھر کی تڑپ میں ہمیشہ راستے میں رہے گی۔ محبت سب سے اعلیٰ اور خدا کے لیے ملاقات کا مقام ہوگی۔ یہ سن کر فرشتوں نے مجھ سے کہا،
آج تو نے ہمیں بہت خوش کیا، بدلے میں ہم تمہیں خدا کا ایک راز بتا کر تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ جب خدا شعور میں آیا تو وہ مادے، روحانی اور ظاہری تخلیق سے بھی وعدہ اور عہد کر رہا تھا کہ وہ مسلسل مردہ مادے کو شعور کے مرحلے میں لے آئے گا، جب تک کہ وہ ہر ایک کو زندگی کا لباس نہ دے دے۔ اس راز نے مجھے اتنا خوش کر دیا کہ میں نے تمام فرشتوں کو گلے لگایا اور انہیں بہت سے بوسے دیے۔ مندرجہ ذیل الفاظ میرے ہونٹوں پر آ گئے، اے خدا، تمام جلال تیرا ہے۔ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں میں تیرے حیرت انگیز فضل سے گھرا ہوا ہوں۔ حالانکہ میری آنکھوں نے تجھے کئی بار دیکھا، لیکن پھر بھی نہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں اور میری آنکھیں بیان نہیں کر سکتی جو میرا دل چاہتا ہے۔ فرشتوں نے میری باتیں سننے کے بعد نہایت خوبصورت گانا ترتیب دیا۔ ان کی آوازوں نے پوری تخلیق کو محو رقص کر دیا۔ فرشتوں نے گایا، اے اس تخلیق کے خالق، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ظاہری یا روحانی تخلیق ہے۔ مادہ مردہ مادہ کے طور پر رہتا جب تک کہ تو اپنی سانسوں کے ذریعے مردہ عناصر کو روح نہ دیتا، تب ہی مردہ مادہ شعور میں آ سکتا ہے۔ یہ عقل اور فہم کے ساتھ جینے کا شعور حاصل کرتا ہے اور خود کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر پہچانتا ہے۔ تیری سانس اس تاریک ابدیت کے لیے بہت خاص اور منفرد ہے۔ مردہ مادہ ازل سے موجود ہے، لیکن تیری سانس نے اسے روشنی بخشی اور ہر قسم کی زندگی اور محبت کا اظہار کیا۔ اگرچہ زندگی اور محبت بعد میں پیدا ہوئے، لیکن وہ پہلے سبجیکٹ کی پوزیشن پر کھڑے ہیں۔ آخری پہلا بن گیا اور پہلا آخری۔ میں روحانی زندگی کے اپنے مشاہدات اور تجربات لکھتا ہوں تاکہ کوئی بھی معاشرہ اور سائنسدان یہ نہ کہہ سکے ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جو خدا جدی کر مخلوقات سے ملا۔ میرے روحانی مشاہدات اور تجربات مجھے بتاتے ہیں کہ روحانی سچائی بذات خود ایک اہم حقیقت ہے۔ زیادہ تر سطحی لوگ اکثر زندگی کے حقیقی لازوال مواد سے انکار کرتے ہیں جب وہ روحانی سچائی اور حقیقی سچائی کو اپنے روحانی حواس سے دریافت نہیں کر پاتے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہماری دنیا میں بہترین دماغ اور علم رکھتے ہیں، وہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور روحانی شعور نہ ہونے پر الجھ جاتے ہیں۔ مذہبی لوگ روحانی زندگی کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں جس کی انہوں نے تلاش اور تحقیق نہیں کی۔ وہ اپنے ظاہری علم کی بنیاد پر متضاد باتیں کرتے ہیں اور ان کا سارا ادب تنازعات کی بنیاد پر رہتا ہے۔ وہ کسی کو زندگی کے طویل اور مثالی مقصد کے لیے رہنمائی نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں وہ صرف نظر کے لیے عین کا استعمال کرتے ہیں اور روحانی حواس کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ اپنی گفتگو اور اپنے نقطہ نظر سے وہ مثبت سوچ اور یقین کی کوئی بنیاد نہیں چھوڑتے۔ وہ ایسے تعمیراتی جگہ اور مستقبل کی انسانیت کے لیے ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس سب میں روحانیت اور مذہب کی صرف منفی اور تنقیدی بنیاد رہ جاتی ہے۔ ہیگل جیسے عظیم مفکر نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے فلسفیانہ زبان میں کہا، لوگ ایک حادثاتی واقعے کی پیداوار ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو انسانوں کو تخلیق کرنے اور انہیں ایک مقصد دینے کا محرک رکھتا ہو۔ ان کا آغاز
اور انجام سب ہاتھ ساتھی ہے۔ انسانوں کی خواہشات، یقین اور محبتیں سب ہاتھ ساتھی پیداوار ہیں۔ اتفاق سے بہت سے ایٹم اکٹھے ہوئے اور اس کے نتیجے میں زندگی ایک خاص وقت تک موجود رہتی ہے۔ ماضی میں عظیم مفکرین کا خیال تھا کہ قبرستان بنی ہوئی انسان کی آخری منزل ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو انہیں دوبارہ زندگی دے۔ اس کے تمام عقائد، قربانیاں اور کوششیں معجزات ہیں۔ کیونکہ نظام شمسی موجود ہے، جس دن سورج مزید روشنی نہیں دے گا، لوگ اپنے خوابوں کے ساتھ مردہ مادے کے نیچے راکھ کی طرح دفن ہو جائیں گے۔ ان کی کامیابیاں، تخیلات، تمنائیں، دعائیں اور بہت کچھ بھی اس راکھ کا حصہ ہوگا۔ ہیگل نے یہ بھی کہا کہ اگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ مطلق نہیں ہے تو یہ سچ ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ ہمارے حال میں یا مستقبل قریب میں جو لوگ میرے فلسفے کا انکار کرتے ہیں، خواہ کچھ بھی ہو، وہ سائنسدان ہوں، مذہبی ہوں یا عام لوگ، وہ قبروں میں دفن ہو جائیں گے۔ میں اس چیز کو دیکھنے کے انداز کے خلاف صرف انتباہ کرتا ہوں، خواہ وہ ہیگل ہو یا کوئی اور عظیم مفکر، کیونکہ اس پر عمل کرنے سے ایک مثالی نظام یا زندگی کا تصور بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے نزدیک زندگی صرف ظاہری طور پر موجود ہے اور اس کا کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے۔ ہم معاشرے کے کسی بھی اخلاقی اصول یا قانون کے ذریعے راست بازی، ہم آہنگی یا محبت میں نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم ہیگل کے نقطہ نظر کی پیروی کریں تو کوئی فیصلہ باقی نہیں رہے گا۔ ہر کوئی جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم لوگوں پر بم گرا رہے ہیں یا انتقام کے لیے سب کو مار رہے ہیں۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ ہم نہ اپنے مظالم میں پھنسیں اور نہ ہی نظاموں اور قوانین سے سزا پائیں۔ ہمیں مرنے کے بعد انصاف کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی چلتی نہیں اور قبرستان سے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب ہم چیزوں کو روحانی یا مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا ایک بہت ہی مثبت اور مثالی مقصد نظر آتا ہے۔ جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں اور ظاہری نظام انصاف کے گرفت میں نہیں، تو آپ کو مذہبی نقطہ نظر یاد آتا ہے کہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت کے بعد ایک اور نظام ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اس سے بچ نہیں سکتے اور ہمیں اپنے شیطانی محرکات کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ابدی زندگی کا نظام عدل مطلق ہے اور کوئی اسے دھوکہ بھی نہیں دے سکتا۔ روحانی نقطہ نظر سے روحانی زندگی ہمیں زندگی کے مقصد کے لازوال تصور کے لیے جینے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے نظریات کو پورا کرنے کی یاد دلاتی ہے، جیسے کہ ہمارے پرتشدد اور برے کاموں کے ذریعے معاشرے کو نقصان نہ پہنچا کر مثبت انداز میں زندگی گزاریں۔ مذاہب ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ہمیں اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا جو ہم نے تباہ کیا، بلکہ اس کے لیے جو ہم نے اپنے ساتھیوں کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے قربان کیا۔ سائنس کی دنیا خدا کے بارے میں تعصبات رکھتی ہے۔ یہ اس کی تخلیق کے بارے میں منفی بنیادی رویے کی طرف جاتا ہے۔ تاہم جب سائنسدان نئی سائنسی دریافت کرتے ہیں تو انہیں اس قدر فخر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہین دماغ کے ذریعے کچھ نیا دریافت کر سکے۔ دوسری طرف وہ ہمیشہ وضاحت کرتے ہیں کہ فطرت کے قوانین غلطی سے صحیح سمت میں کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیلی ویژن جو کئی تاروں، برقی اجزاء اور
सिग्नल्स के नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है। कॉल करने के लिए तवील फासले तय कर सकता है। मिसाल के तौर पर जर्मनी से अमेरिका। इंसानी जिस्म में हक़ ताला ने असाबी निज़ाम को बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा और जदीद मालूमाती निज़ाम है। मिसाल के तौर पर असाब कंट्रोल करते हैं कि दिल को कब और कैसे धड़कना चाहिए, या हमारे अज़ा घड़ी के निज़ाम की तरह काम करते हैं। वो जिस्म वगैरह की हरकत व सकनात को भी कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे जिस्म में असाबी निज़ाम नहीं है तो हमारे अज़ा जिस्म की ज़रूरियात के ख़िलाफ़ आज़ादाना तौर पर काम करेंगे। हमारे असाबी निज़ाम का कंट्रोल सेंटर हमारा दिमाग है। हमारे दिमाग में लाखों ताकतवर असाबी खुलिये हैं। तसलसल, जिसे महवर भी कहा जाता है, हर खुलिये से फैलता है। वो तारों की तरह मोहरक को गुजारते हैं। उन्हें असाबी रेशों के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे असाबी निज़ाम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बुनियाद पर महरक़ात मौसूल होते हैं, मुंतकिल होते हैं और इस पर अमल दरामद किया जाता है ताकि जिस्म बैरूनी दुनिया और जिस्म के अंदर के बदलते हुए हालात के मुताबिक ढल सके। असाबी निज़ाम के बगैर हम दूसरी सरगर्मियाँ देख, सुन, महसूस या अंजाम नहीं दे सकते। हमारी ज़ुबानों में जायके के एहसास के लिए इंसानी 10,000 से ज़्यादा जायके के शगुफ़ों के साथ पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए हम जायके के मुख्तलिफ़ तजुर्बात को महसूस करते हैं। हर जायके के खुलिये का अपना तार दिमाग से जुड़ा होता है। ताहम रूहानी दुनिया में मुझे मालूम हुआ कि खुदा ने हमारे जायके की हिस्स को बेशुमार जायका के खुलियात से नवाजा है। सिर्फ़ इस दुनिया में ये महदूद है, लेकिन एक बार जब हम रूहानी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं तो हम लाखों और खरबों किस्म के जायकों को महसूस कर सकते हैं। हमारे कान हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं। आवाज़ की लहरें कान में इकट्ठी होती हैं और कान के पर्दे में थरथराहट को सेट करती हैं, जो 3,000 से ज़्यादा बालनुमा खुलियों में मुंतकिल होती हैं और उन्हें हरकत में लाती हैं। समई तासुर दिमाग में पैदा होता है क्योंकि ये हरकत असाबी तहरीकों में बदल जाती है। हमारी आँखों में 136 मिलियन फ़ोटो रिसेप्टर्स, 130 मिलियन रॉड्स और 6 मिलियन कोन्स हैं जो रोशनी को बरकी सिग्नल्स में तब्दील कर सकते हैं। ये सिग्नल असबी नाली के ज़रिए दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं, जहां इनसे एक तस्वीर बनाई जाती है। हमारी जिल्द में एक इंतहाई हसास निज़ाम काम करता है। मिसाल के तौर पर ये हमें बताता है कि जब कोई बहुत गर्म चीज़ हमारी जिल्द के करीब आती है उस वक़्त 3,000 तक हीट रिसेप्टर्स गर्मी को महसूस करते हैं और दिमाग को पैगाम देते हैं। इसी तरह हमारी जिल्द में 30,000 कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी ठंडी चीज़ को छूने पर हमारे दिमाग तक पैगाम पहुंचाते हैं। हमारी जिल्द ना सिर्फ गर्म और सर्द सेप्टर्स के ज़रिए दर्जा हरारत की तब्दीलियों को महसूस करती है, बल्कि दबाव में होने वाली तब्दीलियों पर भी रद्द अमल ज़ाहिर करती है, जरासीम और इन्फेक्शंस को रोकती है, हमारी शक्ल का तयन करती है, हमारे जिस्म को माहौल से अलग करती है, वगैरह वगैरह। ये वाकई एक ऑल राउंडर है। जब हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पसीने के 2 से 4 मिलियन गदूद एक रतूबत पैदा करते हैं जिसमें बुनियादी तौर पर पानी होता है, जो हमारे जिल्द को
فلم کی طرح پھیل جاتا ہے، جہاں یہ بخارات بن کر ہماری جلد کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہمارے جسم کے یہ نظام اپنی تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تہوں والے اور تقریباً غیر منظم ہیں، اور پھر بھی یہ اتنے درست طریقے سے مل کر کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف سائنسدان وضاحت کرتے ہیں کہ تحقیق اور انسان فطرت کے اندھے قانون کی حادثاتی پیداوار ہیں، لیکن جب وہ خود کوئی نئی چیز دریافت کرتے ہیں تو وہ اسے ذہین دماغ کی پیداوار کہتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ وہ اس تخلیق میں کوئی نئی چیز دریافت نہیں کرتے، نہ انسانوں کے دائرے میں، نہ ہی پودوں اور جانوروں کی دنیا میں۔ تمام معلومات تخلیق میں پہلے سے موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ وہ صرف مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ تخلیق ایک کافی حقیقت ہے۔ یہ تخلیق اس اعلیٰ ذہین ہستی کی پیداوار ہے جس نے اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کو بھی جنم دیا۔ جب ہم روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں تب ہی ہم مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا، اے خدا، میں مزید تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تخلیق اور باقی سب کچھ کیسے کام کرتا ہے۔ میری پہلی کتاب خدا دکھائی دینے والا خدا ہے، جو انسانیت پر ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کتاب میں نے خدا کے اس کی نشوونما کے عمل کے بارے میں پہلے نامعلوم حقائق کا انکشاف کیا تھا۔ یہ صرف میری روحانی نشوونما اور خدا کی محبت اور مہربانی کی وجہ سے تھا کہ میں پردے کے پیچھے کے واقعے کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہوا۔ خدا نے مجھے جسمانی قوانین کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یہ تجربات اور مشاہدات کرنے دیے۔ ہم ظاہری اور روحانی تخلیق میں جو کچھ بھی دریافت کرتے ہیں وہ ماضی کا حصہ ہے، کیونکہ زندگی، تمام تخلیقات اور نظام خدا نے بہت پہلے بنائے تھے۔ اگر ہم مزید معلومات حاصل کریں تو یہ ہمارے لیے کچھ نیا نہیں ہوگا، لیکن اس اعلیٰ ترین اور ذہین ہستی کے لیے نہیں جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ جو لوگ آزادانہ طور پر اور اپنے خالق کے ساتھ تعلق کے بغیر بڑھتے ہیں، ان کا دماغ ان کی اپنی حدود اور تنگ نظر خیالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈارون نے کہا، اگر تم مجھے لامحدود وقت دو اور تمام پوشیدہ کیمیائی اور جسمانی عناصر جو ہماری کائنات میں موجود ہیں تو میں انسانوں کو تخلیق کر سکتا ہوں۔ میرا ڈارون سے سوال ہے، اگر تم میرے زمانے میں بھی رہتے تو کون تمہیں وہ تمام ضروری عناصر فراہم کر سکتا ہے جن کی تمہیں انسانوں کو تخلیق کرنے کے لیے ضرورت ہے؟ آئیے فرض کریں کوئی در حقیقت یہ تمام ضروری عناصر فراہم کر سکتا ہو اور ڈارون انسانوں کو تخلیق کرنے کے قابل ہوگا۔ یقیناً وہ کہے گا کہ اس نے لوگوں کو اتفاقاً پیدا نہیں کیا۔ وہ بڑے فخر سے کہے گا یہ کہ تخلیق انسان کے اپنے ذہن دماغ کی ایک نئی دریافت ہے۔ وہ اتنا بیوقوف آدمی تھا کیونکہ اس کا دماغ مثبت سوچنے سے قاصر تھا۔ زمین پر بے شمار لوگ موجود ہیں اور وہ خود بھی ان میں سے ایک تھا، تاہم ڈارون نے انکار کیا کہ خدا کی تخلیق اور انسانی زندگی کے پیچھے ایک اعلیٰ ذہین ہستی ہے۔ اس کے لیے یہ حادثاتی مظاہر تھے، لیکن اگر وہ انسانی زندگی کو تخلیق کرتا تو یہ اس کے ذہین دماغ کی ایک نئی تخلیق ہوتی۔ اتنے بڑے مفکرین اپنی تنگ نظری کے ساتھ کتنے احمق اور نادان ہیں کہ وہ صرف اپنے بارے میں مثبت سوچتے ہیں لیکن خدا کے بارے میں منفی سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں۔ خدا کی قریب ترین مثالی دنیا میں لوگ سائنسدان بننے کی کوشش کرنے سے پہلے
پہلے خدا کی محبت کی چیزیں بنتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مستقبل کے انسان اتنے ذہین ہیں کہ ہمارے سائنسدان قرون وسطیٰ کے ان پڑھ کسانوں یا ان کے مقابلے میں ناخواندہ لگتے ہیں۔ فرشتے اور دیگر مخلوقات انسانوں کی خدا سے محبت کی وجہ سے سائنس کے میدان میں زیادہ سے زیادہ نئی چیزیں دریافت کرنے میں مدد کریں گی تاکہ وہ بغیر کسی مشکل کے زندگی گزار سکیں۔ مستقبل میں زمین ایک جادوئی دنیا لگتی ہے۔ خدا کی اس زندگی میں دو عناصر بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ اول، والدین کے دل رکھنے والے سائنسدان چاہے جتنی بھی نئی ایجادات کریں، وہ اس جدید ٹیکنالوجی کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ دوم، مستقبل کی نئی بنی نوع انسان خدا اور ان کے ساتھیوں سے اتنی گہری محبت کرے گی کہ ہر کوئی صرف محبت کی خاطر کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہوگا۔ کوئی بھی بدلے میں کسی چیز کی توقع نہیں کرے گا۔ ایسے مستقبل کی دنیا کی پیش گوئی تمام انبیاء نے کی تھی، جہاں تک کہ خدا نے ایک بار کہا تھا، میں ایسی دنیا سے اپنا چہرہ نہیں چھپاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا محبت کی اس دنیا میں پوشیدہ نہیں رہنا چاہتا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایسی دنیا میں آئے جو اس کے لیے عجیب ہو؟ میں اسے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر آج ہماری دنیا میں کسی دوسری مخلوق سے چند مخلوقات ظاہر ہوں تو ہم انہیں ایلین کہیں گے۔ خدا، فرشتے اور دوسرے مخلوقات کے تخلیقات ایک ایسی دنیا کا دورہ کرنا چاہتے ہیں جہاں بنی نوع انسان کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ پھر جب وہ زمین پر نمودار ہوں گے تو انسانوں کو اپنا محبوب سمجھیں گے۔ جس دن خدا زمین پر آئے گا، انسانیت کہے گی، ہمارا محبوب زمین پر ہے۔ ہماری موجودہ ترقی اور جہالت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خدا ہمارے لیے اجنبی ہے اور ہم بھی اس کے لیے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے ہیں۔ میں یہاں ایک بار پھر اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اس کی تخلیق کا مقصد غیر مشروط طور پر دینا اور دینا ہے، اور جو کچھ اس نے دیا ہے اسے بھول جانا ہے۔ ہم خود غرض اور لالچی ہیں، بے شک ہم سب کچھ غیر مشروط طور پر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنا اور انہیں کچھ دینا بھول جاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو کچھ دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ایک مطالبہ جوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا اسے ہم شاذ و نادر ہی بولتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہم اس کے بدلے میں کچھ توقع کرتے ہیں جو ہم نے کیا یا دوسروں کو دیا۔ آپ پوری چیز کا بینکنگ کاروبار سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بینک سے رقم وصول لیتے ہیں تو ہمیں رقم کی مقدار پر سود بھی دینا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کے لیے کچھ دیتے یا کرتے ہیں تو ہم اس شخص سے ہمارے لیے اس سے زیادہ دینے یا کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہم اسے ناانصافی کی شکایت کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے اور انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ وہ بدلے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے انسانوں کو اس زمین سے غائب ہونا چاہیے۔ وہ خدا، اس کی مخلوق، دوسروں یا اپنے آنے والے بچوں کے لیے کوئی خوشی نہیں لاتے۔ انسانیت کو آج صحیح اور مثبت قدم اٹھانے چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں انہیں احسان مندی سے یاد رکھیں، یا یہ کہہ سکیں کہ ہمیں اپنے اسلاف کی میراث پر فخر ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایسے انسانوں نے اپنے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ ان لوگوں نے اپنی روح میں
اتنا اندھیرا جمع کر لیا کہ یہ سمجھے بغیر کہ وہ خود ان کی روح اور جان کے اصل دشمن ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی میں انہیں تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ روح جو زمین پر ان کا حصہ نہیں تھی بدصورت اور بوڑھی نظر آتی ہے، بہت سی چوریوں سے بھری ہوئی اور اندھیرے سے بھری ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس بیماری اور مجھ میں اندھیرے کی وجہ کیا ہے؟ تب فرشتے ان کو جواب دیں گے، تم خود سے پوچھو۔ تم وہ ہو جنہوں نے اپنے حقیقی نفس کو پیدا کیا، جس نے ایک ایسی روح پیدا کی جو بدصورت، بدنما، چریوں والی، تاریکی سے بھری ہوئی ہے۔ تم خود سے پوچھو کہ تم نے اپنے آپ کو ایسا تحفہ کیوں دیا؟ اب تمہیں اسی جذبات کے ساتھ رہنا ہے، اسی جذبات کے ساتھ جینا ہے۔ تم نے اپنی ابدی روح کو زمین پر اس مختصر وقت کے لیے خود غرضی کے لیے بیچ دیا۔ تم اپنی خود غرضی میں چاہتے تھے کہ ساری دنیا تمہارے گرد گھومے۔ تم بھول رہے تھے کہ یہ زندگی تمہارے خالق اور تمہارے بنی نوع انسان ساتھیوں کی قدر و قیمت جاننے کے عظیم مقصد کے لیے دی گئی تھی، کہ روحانی قوانین بہت سخت ہیں۔ صرف تمہاری مذہبی کتاب پڑھنا کافی نہیں، خدا اور اپنے ساتھیوں سے پیار کرو اور تم جنت کے لیے اہل ہو۔ روحانی قوانین اس طرح کام نہیں کرتے، وہ روحانی علم کا فیصلہ کرتے ہیں، اور کسی نے اپنی زندگی میں اس کا کتنا احساس کیا۔ روحانی قوانین اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی نے کتنی محبت دی ہے اور اس نے خدا اور اس راہ پر چلنے والے ساتھیوں کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ روحانی قوانین ہم سے ہماری مذہبی کتابوں کا کاکروچ بننے کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ محبت کا مجسمہ بننے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمیں پوری انسانیت کے لیے ایک چینل بننے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے ذریعے تمام انسان ایک عالمی خاندان کے طور پر خوشی اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت سے پادری اور ماہرین الہیات کو اپنی مذہبی کتابوں کے بارے میں اپنے ماننے والوں سے زیادہ علم ہے، لیکن وہ بہت کم خدمت کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں روحانی دنیا میں ایک بے رحم عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سچائی جانتے تھے لیکن بہت کم بتایا۔ دوسری طرف میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے مذاہب اور مقصد کتابوں کی سچائی کے بارے میں بہت کم جانتے تھے، لیکن انسانیت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی اور اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ ان کی نظر میں ارد گرد کے لوگ ان کے خاندان کا حصہ تھے۔ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں ترس آتا تھا۔ ایسے سادہ لوگ پادریوں اور علماء دین سے بھی اعلیٰ جہان میں چلے گئے۔ ہمیں ان کے اعمال کا صلہ ملا، اڑنے کے لیے روشنی ملی، روحانی زندگی میں حقیقی آزادی کا مزہ چکھنے کے لیے۔ روحانی دنیا ایسی ہے، ایک پوشیدہ آئینہ، اور موت کے بعد ہم اس حقیقی آئینے میں خود کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے کہ ہم واقعی کیسے ہیں۔ در حقیقت ہمیں اپنی روح کی حقیقی عکاسی دیکھنے کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناسب روحانی تعلیم اور وسیع روحانی رہنمائی کے ذریعے ہم اسے پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم زمین پر رہتے ہیں ہمیں مذاہب کی کتابوں سے صحیح رہنمائی نہیں ملتی۔ مذاہب اپنے انبیاء اور نجات دہندگان کو انسانیت کے مرکزی مقام تک پہنچاتے ہیں، لیکن خدا انسانی زندگی کا مرکز ہے۔ یہ صرف خدا اور جنتوں کی عظیم مہربانی کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے نسل انسانی میں سے
ایک نبی یا نجات دہندے کا انتخاب کیا تاکہ اس کی نسبتاً تعلیم، رہنمائی اور روحانی طور پر بڑھنے میں مدد کی جائے۔ انبیاء اور نجات دہندگان میں سے کوئی بھی انسانیت کے لیے مرکزی نقطہ بننے یا اپنی شان کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ سب کو خدا اور انسانیت کے درمیان ایک پل بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ انسانیت خدا کو گہری بنیادوں پر جان سکے۔ انسانی تاریخ میں بہت سے انبیاء اور نجات دہندہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو درمیانی نقطہ پر ڈالنے کی نسبتاً غلطی کی۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی خواہش تھی کہ بنی نوع انسان ان کے ذریعے خدا کو پہچانے۔ یہ ایک بڑی غلطی تھی کیونکہ انہوں نے لوگوں کو خدا سے براہ راست ملنے سے روک دیا۔ یہ انبیاء اور نجات دینے والے روحانی دنیا میں بہت تکلیف دہ طریقوں سے معاوضے کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ وہ بہت تھک چکے ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے اپنے مذہبی پیروکاروں کے جہانوں میں جانے کی خواہش محسوس کرتے ہیں۔ روحانی قوانین انہیں معاف نہیں کرتے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس کے لیے یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم ڈاکٹر، وکیل، ماہر تعمیرات، سائنسدان وغیرہ بننے کے لیے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا مذاہب کو ہمیں سکھانا چاہیے کہ خدا واقعی کون ہے اور اس نے ہماری زندگی کا کیا مقصد مقرر کیا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنا ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے۔ ہمیں تاریخ کے انبیاء سے بڑا بننا چاہیے اور خدا کے ساتھ محبت کا گہرا تعلق دریافت کرنا چاہیے۔ اگر ہم مذاہب اور ان کے بانیوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم مشرق بعید کے ابراہیم، عیسیٰ، محمد یا گوتم بدھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ یہودیت میں پلا بڑھا، لیکن وہ خدا اور انسانوں کے درمیان ایک گہرے اور اعلیٰ تعلق کی تلاش میں تھا۔ اس لیے خدا نے اس سے نئی دنیا کا وعدہ کیا۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ان انبیاء نے اپنے مذہب کو خدا کے ساتھ اعلیٰ رشتہ تلاش کر کے چھوڑ دیا۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک مدت تک وہ مذہبی نہیں تھے اور اپنے روایتی مذاہب سے کوئی لگاؤ محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بنیادی طور پر روایتی مذاہب کے خلاف تھے۔ وقت کے ساتھ خدا ان کو سچائی کا اعلیٰ اظہار دینا چاہتا تھا تاکہ بنی نوع انسان روحانی راہ پر چل سکے۔ اسے اسی طرح چلنا چاہیے۔ ہم کوئی پیشہ سیکھ نہیں رہے یا یونیورسٹی میں پڑھ نہیں رہے۔ ہم نئے علم کی تلاش میں مسلسل تجربات کر رہے ہیں، چاہے وہ سائنسی ہوں یا طبی میدان میں۔ روحانی یونیورسٹیاں بھی ہونی چاہیے جہاں خدا کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والے لوگ اپنے علم کو اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں۔ روحانی ترقی کے پہلے 3 مراحل، The first 3 stages of spiritual development۔ میری پہلی کتاب میں، جس کا نام ہے خدا دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، میں نے اپنے آسمانی والدین کے ساتھ اپنے مشاہدات اور تجربات کی اطلاع دی۔ میں نے تفصیل سے بتایا کہ اندھیرے کوہ مقام میں اس کی ترقی کا عمل کیسے شروع ہوا اور بہت سی دوسری چیزیں بھی۔ میں نے اپنی پہلی کتاب کے ساتھ ساتھ اپنی تمام دوسری کتابوں میں
اپنی تخلیق کے بارے میں بہت سی الہی معلومات لکھی ہیں۔ خدا کے ساتھ میرے اندرونی گہرے پیار کے رشتے کی وجہ سے اس نے مجھے ایسے مشاہدات اور تجربات کرنے دیے۔ اس نے مجھ سے کہا، وہ سب کچھ ظاہر کرو جو تم نے سیکھا، دیکھا اور تجربہ کیا ہے۔ انسانیت کو بتاؤ میں کون ہوں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ مستقبل قریب میں خدا کی مثالی دنیا میں میری کتابیں اور انکشافات روحانی رہنمائی کی راہ ہموار کریں گی اور روحانی باطنی جامعات میں درسی کتاب کی طرح استعمال ہوں گی۔ یہ کتابیں انسان کو خدا کو کم سے کم وقت میں آسان ترین طریقے سے جاننے میں مدد فراہم کریں گی۔ خدا اور اس کی محبت روحانی طور پر کھولنے کی واحد کنجی ہے۔ ہمارے خالق نے ہم انسانوں کو اس لیے روحانی حواس عطا کیے ہیں۔ ہم اپنے ظاہری حواس جیسے سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا اور محسوس کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اپنے روحانی حواس کو اس روحانی دنیا میں سمجھنے کے لیے کیسے استعمال کریں جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اپنے روحانی حواس کو کھولنے کے لیے ایک روحانی الہی علم اور صبر سے روحانی راستے کی پیروی کرنے کے لیے ایک خاص وقت درکار ہوتا ہے۔ ظاہری یونیورسٹیوں میں ہم ظاہری مضامین جیسے طب، قانون، سیاست وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایک خاص وقت لگاتے ہیں تاکہ کئی سیمسٹروں سے گزر کر اور امتحانات کے ذریعے حتمی قابلیت حاصل کریں۔ اسی طرح ہمیں روحانی علم کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ روحانی علم کی بنیاد ایک مثبت عقیدہ ہے۔ ہم تنقیدی اور منفی رویے کے ساتھ اندرونی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ روحانی جامعات میں شرکت کے لیے ایک حساس دل، مثبت جذبات اور خدا سے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا خالق روحانی مظاہر کے خواب دیکھنے کے قابل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے کے لیے ہمارے دل میں ایک دریچہ کھول سکے۔ جلد ہی ہم 3 روحانی مراحل سے گزرتے ہیں۔ روحانی ترقی کے ان 3 مراحل کا موازنہ یونیورسٹی کے 3 سیمسٹروں سے کیا جا سکتا ہے۔ ترقی کا پہلا مرحلہ، The first stage of development۔ پہلا مرحلہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بری اور نقصان دہ سرگرمیوں سے الگ رکھیں جو ہمیں اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف اور مصیبت کا باعث بنتی ہیں۔ پہلے ہی اس مرحلے پر میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک نیک اور صالح شخص میں تبدیل ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو نیکی کے پانی سے پاک کر سکتا ہے۔ اس مرحلے میں اکثر ایسا لگتا ہے کہ اس ترقی کو منظم کیا جا سکتا ہے، لیکن برسوں کی جدوجہد اور زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کے مسلسل تبدیلیوں کے بعد بہت سے لوگ کھائی میں گر جاتے ہیں اور ایک بار پھر اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے آغاز کیا تھا۔ آپ اسے صفر سے کہہ سکتے ہیں۔ اچھائی کی پگڈنڈی سے دور نہ نکلنا ایک طویل دکھوں اور تکلیف دہ ترقی کا عمل ہے۔ خدا ہم سے 60% اچھائی یا 40% برائی نہیں دیکھنا چاہتا، اور نہ ہی 85% اچھائی اور 15% برائی۔ خدا ہمیں نیکی کا کامل مجسم کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ تب تک ہم ایسے لوگ نہیں بن جاتے۔ خدا، جنتیں اور فرشتے ہمارے ساتھ لین دین کا رشتہ نہیں رکھتے۔ اس پہلے مرحلے میں
جنتیں ہمیں خوابوں میں بہت سی نشانیاں بھیجتی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں اور مسلسل جد و جہد، تضادات اور کشمکش کی اپنی زوال پذیر فطرت کو ہمیشہ کے لیے ایک طرف رکھ سکیں۔ ہماری روح میں گہرا سایہ ہمیں خوابوں میں ان علامات کو حاصل کرنے اور انہیں یاد رکھنے سے روکتا ہے۔ اس صورت میں ہمارا روحانی اینٹینا غلط کتب کی طرف جاتا ہے اور تاریک طرف سے سگنل وصول کرتا ہے۔ جب ہم اپنی ترقی یا روحانی نشوونما کے عمل میں دو آقاؤں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ کم و بیش ہماری زندگی میدان جنگ بن جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم ایک آقا کو خوش کریں تو دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ اس مرحلے پر ہمیں کچھ روحانی مشقوں کی ضرورت ہے، جیسے کنڈر گارڈن میں چھوٹے بچے۔ غیر مشروط طور پر دینے اور خدمت کرنے والا بننے کے لیے ہمیں اکثر خدا سے دعا کرنا اور روزہ رکھنا اور کچھ شرائط کو پورا کرنا اور اپنے ساتھیوں کے لیے خود کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی جنتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے اور خدا سے مدد مانگتا رہے تو وہ ضرور ملے گی۔ اس طرح اس کے صبر اور انکساری کا امتحان لیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس پہلے مرحلے کو کامیابی سے مکمل کرنے کا انتظام کرتے ہیں تو بہت شدید علامات خوابوں میں آئیں گی۔ یہ علامات اس وقت حقیقت بن جاتی ہیں جب آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور اپنی کھلی آنکھوں سے ہر چیز کو مسلسل دیکھتے ہیں۔ یہ روحانی تجربات روحانی راستے پر چلنے اور ایک ایسا شخص بننے کے لیے بہت زیادہ قوت، توانائی اور طاقت فراہم کرتے ہیں جو اپنی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے اور اسے صرف حقیقی اور واحد مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے۔ میرے نزدیک یہ خدا اور انسانیت کے درمیان بنیادی مقصد ہے۔ ترقی کا دوسرا مرحلہ، the second stage of development۔ دوسرے مرحلے میں ایک جلتی ہوئی خواہش، گہری اندرونی عقیدت اور ہمیشہ زندہ رہنے کی آرزو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بالکل خالی کرنا ہے اور اپنے دل کو تیار کرنا ہے کہ خدا کا نور ہم سے مل سکتا ہے۔ میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جو اس مرحلے کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آرزو مند صوفی، دی لانگنگ صوفی۔ ایک صوفی کو اپنے آپ کو تیار کرنے میں 40 سال لگے تاکہ وہ خدا کی زیارت کر سکے۔ ایک دن جب وہ صوفی آدھی رات کو اپنے خدا کے لیے دعا اور تڑپ رہا تھا تو کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس کا نام پکارا اور پوچھا کہ کیا تو گھر پہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں گھر پہ ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ 30 سال بعد آدھی رات کو جب اس نے خدا سے اس کی عیادت کی دعا کی تو پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ اسی آواز نے اس کا نام پکارا اور باہر سے پوچھا کیا وہ گھر پہ ہے؟ پچھلی بار کی طرح اس نے جواب دیا، ہاں میں گھر پہ ہوں۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف گیا اور اسے کھولا اور پھر اسے سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ اس ولی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کو ان تمام نفسیاتی خواہشات سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خواہشات اس کی روح اور دل کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھیں، جو صرف اپنے پیارے خدا کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے تھے۔ در حقیقت صوفی برسوں کے دوران روحانی راستے پر ترقی کرنے میں کامیاب رہا ہے،
لیکن وہ اپنی اس خواہش کو ترک نہیں کر سکا کہ خدا اس کی زیارت کرے جیسا کہ وہ اس کا تصور کرتا ہے۔ یہ ابلیس کی خواہش بھی تھی کہ وہ تمام بڑے فرشتے اور دیگر فرشتے جو اس کے ساتھ گرے تھے، وہ اپنے طریقے سے خدا سے ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خدا کو اس کی راہ میں ملنے سے روکا۔ جب مخلوقات اپنے خالق سے ان کی درخواست پر ان سے ملنے کے لیے کہتے ہیں تو زندگی کا مقصد اپنے خالق کے ساتھ بس جانا اپنی قدر و قیمت کھو دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تخلیق کردہ مخلوقات اس تخلیق کا نتیجہ ہیں، ایک اور چیز کے لیے وہ ایک آمر کی فطرت پیدا کریں گے اگر وہ ان شرائط پر پورا نہ اتریں جو خالق نے تمام مخلوقات کے لیے رکھی ہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آباد ہوں۔ وہ خود غرض ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزارنے کے لیے اپنے خالق کی ضرورت کو ختم کر دیں۔ خدا کے الفاظ کامل ہیں۔ اگر خدا اپنی مخلوق کی خواہش پر عمل کرتا تو مخلوق بہت پہلے فنا ہو چکی ہوتی، زمین و آسمان بہت پہلے اپنی تباہی کا سامنا کر چکے ہوتے، بنی نوع انسان اور دیگر مخلوقات کی تخلیق کا مقصد ان کے ساتھ فنا ہو جاتا۔ خدا برے یا گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بالکل اچھا، راست باز اور مقدس ہے۔ ہمارا خالق اپنی لامتناہی محبت کی وجہ سے دینے سے کبھی نہیں رکتا۔ اس نے اپنی تمام تر ترغیب، دل اور توانائی اپنی تخلیق میں لگا دی۔ آئیے اب اپنے صوفی کی طرف لوٹتے ہیں۔ روحانی ترقی کے 30 سال بعد بھی وہ اب بھی توقع کرتا تھا کہ خدا کی روشنی اس کے گھر میں بسے گی، جیسا کہ اس نے تیار کیا تھا۔ جب میں گھر کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب روحانی نظریات کا قیام ہے۔ اگلے 10 سالوں میں اس صوفی نے محسوس کیا کہ اس نے بہت زیادہ روحانی رہنمائی حاصل کی ہے، لیکن خدا اور جنتوں کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے قاصر تھا۔ اس وقت اس نے اپنی زندگی کو یکسر بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے چیزوں کو خدا اور جنتوں کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا۔ آخری دورہ کے 10 سال بعد جب وہ تقریباً 70 سال کا تھا، خدا نے دوبارہ اس کے دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ کیا وہ گھر پہ ہے۔ جب اس نے جواب دینے کی کوشش کی تو وہ نہیں دے سکا، کیونکہ اداسی نے اس کے گلے کو تنگ کیا ہوا تھا۔ آواز نے پھر پوچھا کیا وہ گھر پہ ہے، لیکن اس کے لبوں پر ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ جب خدا کی آواز نے تیسری بار اس سے پوچھا کہ کیا وہ گھر پہ ہے، تو وہ رو پڑا اور کانپتے ہوئے اس نے جواب دیا، اب گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اس کا اندر مکمل طور پر خالی تھا۔ وہ اپنی تمام خواہشات سے چھٹکارا پا چکا تھا اور خدا سے ملاقات کے لیے تیار تھا۔ وہ لمحہ تھا جب خدا کا نور اس میں آیا اور اس کا حصہ بن گیا۔ بعد ازاں 74 سال کی عمر میں اس سے کئی بار اس کی عمر کے بارے میں پوچھا گیا، پھر اس نے ہمیشہ کہا کہ اس کی عمر صرف 4 سال ہے۔ لوگوں نے اس سے اس عجیب و غریب جواب کی وجہ پوچھی، پھر وہ کہتا رہا، میں 70 سال جہالت میں رہا، میں اپنی روح کے اندھیرے کو دور کرنے سے قاصر تھا اور خدا اس کی وجہ سے مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ صرف 4 سال پہلے خدا مجھ میں بس سکتا تھا
اور تب سے اس نے مجھ میں گھر محسوس کیا۔ روحانی طور پر میری عمر صرف 4 سال ہے۔ بہت سے لوگ ابھی تک دوسرے مرحلے تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اور اگر آپ وہاں پہنچ بھی جائیں